مبارک مہینہ، مبارک گھڑیاں، مبارک عشرہ ہمیں عطا کیا۔ کچھ دن پہلے ذکر تھا کہ جسم کے اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آج آنکھ کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ عطا کی، اس کا بھی روزہ ہے۔ اس کا روزہ کس طرح ہے؟ آنکھ سے ہم تلاوت قرآن مجید کریں، آنکھ سے مکہ المکرمہ کی زیارت کریں، آنکھ سے مدینہ المنورہ کی زیارت کریں، آنکھ سے قرآن کی تلاوت کریں، آنکھ سے خانہ کعبہ کے پکڑ کر دیکھیں، آنکھ سے صوفیاء کی زیارت کریں، آنکھ سے مزارات اولیاء کی زیارت کریں، آنکھ سے مشائخ اعظام کی زیارت کریں۔ اللہ نے آنکھ ہمیں اس لیے، ہم آنکھ دیکھنے کے لیے، لیکن آنکھ سے دیکھتے کیا ہے؟ اسی آنکھ سے ہم بازار میں چلتی ہوئی اگر کوئی عورت نظر آ جائے تو اس کو دیکھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم چھوٹے بچے، امرد بچے جن کو دیکھ کر شہوت کا نیشہ ہو، ہم ان کو دیکھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم گندی فلمیں، گندے ڈرامے دیکھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم برائی دیکھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم ایسے کھیل دیکھتے ہیں جس کا دیکھنا جائز ہے، باندر کا تماشا، کہ رچ کا نچانا، ہم خود دیکھتے رہے اسی آنکھ سے۔ اسی آنکھ سے ہم دوسرے کا صدر دیکھتے ہیں، اپنے صدر کو دیکھتے ہیں، حتی المکان جہاں اپنے صدر کے کھولنے کی ضرورت ہے وہاں ضرورت کے تحت ہم اپنے صدر کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب واش روم کرنے بیٹھے، جب اپنی شلوار اتارنے سے جب بیٹھنے کے قریب ہو جائے پھر اپنے صدر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر اوقات سوئمنگ پول، کبڈی، ہاکی، اس طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ کبڈی میں چڈی پہنی ہوتی ہے، کرکٹ میں، ہاکی میں بھی نکر پہنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رانیں نظر آتی ہیں، ان کا دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کا دکھانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے اس آنکھ کی حفاظت کریں، اگر اس کی حفاظت کریں گے تو ہمارا دل، ہماری سوچ صاف رہے گی۔ ایک بزرگ درویش آدمی بازار سے گزر رہے تھے، وہاں سے کسی غلط عورت کا گزر ہوا، بہوتا اس نے لباس پہنا، بزرگ مست تھے، انہوں نے صرف کرتا پہنا تھا، نیچے کوئی چیز شلوار وغیرہ چادر وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ جب وہ لڑکی گزری تو بزرگوں نے اپنی قمیض پکڑ کر فوراً آنکھوں پر رکھ لی۔ لڑکی کہنے لگی، بابا جس حصے کو چھپانا ضروری ہے تم نے تو اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا اگر آنکھ شرم سے بچ جائے، اگر آنکھ بے حیائی دیکھنے سے بچ جائے تو میرا وضو برقرار رہے گا، اگر میرا وضو رہے گا تو میں گناہ کی جانب نہیں بڑھوں گا، اگر میری آنکھ مجھے گناہ کی طرف دھکیلے گی تو میری سوچ سب سے پہلے آنکھ کا سب سے پہلا، اس کے بعد کان آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کان دیے تلاوت سننے کے لیے، نعت سننے کے لیے، درس و بیان سننے کے لیے، سنت بھرا بیان سن کر عمل کرنے کے لیے۔ ہم نے کان کو کیا کیا؟ ہم نے کان چگلی کے لیے رکھے، کسی دوست کی ساتھی کی بات سننے کے لیے رکھے، کسی بازار سے گزر رہے ہیں تو کھانا کسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کان میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، کسی بات کا آنکھ کا تیرا روزہ نہیں، کان کا تیرا روزہ نہیں، زبان کا تیرے کا روزہ نہیں، پاؤں کا تیرے کا روزہ نہیں، ہاتھ تیرے کا روزہ نہیں، صرف کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہہ دیا میرا روزہ ہے۔ زبان، آنکھ کا حیا صرف رمضان میں نہیں، اس کا 30 دن بھی ہے، پورے 12 ماہ جب تک زندگی ہو اس کی حیا کریں۔ آنکھ مین چیز، ایک آنکھ دل کی ہوتی ہے جو صوفیاء کے پاس بیٹھ کر، یہ جو اپنی آنکھ ہے یہ ہمارے ذہن سے بھی چلتی ہے، ہمارے دماغ سے بھی چلتی ہے،
یہ کار ہمارے اسی طرح کے انہیں اچھی باتوں پر لگانا چاہیے، نہ کہ گندی فلمیں، ڈرامے، چغلی، لالچ، غیبت، گفتگوئی، ایک دوسرے کی تانا بازی سننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا خط یا اس کی لکھی ہوئی ڈائری بغیر اجازت کے پڑھی، اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ ہم بغیر اجازت چیز لیتے ہیں، کسی کی دکان پہ سامان لینے کے لیے گئے، بغیر اجازت چیز اٹھائی، کھا لی۔ سوچیے جب جہنم میں قیامت کے دن جسم کے عذاب ہولیں گے، زبان بند کر دی جائے گی، زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولے گی، آنکھ بولے گی، کان بولے گی، زبان نہیں بولے گی، اس لیے